رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم جو 19ویں سورت ہے قرآن مقدس کی، اس کی آیت نمبر 71 سے 74 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کو دوزخ میں پہنچنا ہوگا، تم میں سے ہر ایک کا ورود وہاں ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ورود وارد ہونے کو، پہنچنے کو کہا جاتا ہے، اس سے خلود مراد نہیں، داخل نہیں کیے جائیں گے کہ پوری دنیائے انسانیت جہنم کے اوپر سے گزاری جائے گی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے پل صراط کی طرف، جو جہنم کے اوپر رکھا گیا پل ہوگا، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہر ایک کو آپ میں سے اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر کر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کو ہم نجات دیں گے، انہیں بچا لیں گے ہم اس جہنم میں گرنے سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو گرا دیا جائے گا گھٹنوں کے بل اس جہنم میں، وہ وہیں پہ گرے پڑے رہیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بینات، کھلی کھلی واضح اور صاف آیات، قال الذین کفروا، انکار کرنے والے بولتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، ہم دو فریقوں میں سے کون بہتر مقام پہ ہے، یعنی ایک تمہاری جماعت ہے اور ایک ہماری، ہم میں سے کون بہتر مقام پر ہے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور زیادہ حسین اور خوبصورت مجلسیں کن کی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم احسن اساسا وریا، جن کے پاس ان سے زیادہ اثاثہ تھا، بہت مال و دولت والے تھے اور بہت زیادہ شان و شوکت والے تھے۔ واحسن ریا، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان 4 آیات میں مختصراً اگر آپ یاد کریں گے، برابر آخرت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ، جتنی آخرت ہمیں یاد رہے گی، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح زندہ رہنے کے لیے دل کا زندہ رہنا، تندرست رہنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے آخرت کی یاد، کیونکہ سورہ یاسین میں آخرت کا تذکرہ زیادہ ہے، آخرت کے کچھ نقشے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہاں بھی یہ آخرت کا ایک نقشہ، ایک تصویر یا ایک سین ہمارے سامنے رکھا گیا ہے
کہ پل صراط رکھا گیا ہوگا، جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں گزریں گے، اسی پار بیٹھیں گے، ایسا نہیں۔ ہر ایک کو وہاں پہنچایا جائے گا، اور پھر اس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں جس کے ایمان کی جو حالت ہوگی، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب گیا ہوگا، جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اتنا آسانی سے وہ اس پل کو پار کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی، کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا گزرتی ہے، کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار گزر جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے کہ وہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ پیدل چل کر پار کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو سرین کے بال گھسٹتے ہوئے اسے پار کریں گے، لیکن پار کر جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ، بلکہ اکثریت، گر کر جہنم میں گر جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں دونوں سروں پہ وہاں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے۔ آنکڑے آپ سمجھو جس طرح ایک کرین ہوا کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اچک اچک کر انہیں اٹھا کر اور پٹک دیا جائے گا، جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ہمیشہ ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر کو آپ ذہنوں سے دور مت رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنا، تو یہ منظر ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ سارے تعصب ختم ہو جائیں گے، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، سارے ہماری جو غلط قسم کی سوچیں ہیں، غلط قسم کی حرکتیں ہیں، غلط قسم کے بول ہیں، غلط قسم کی نگاہیں ہیں، غلط قسم کا سننا ہے، غلط قسم کی مجلسیں ہیں، اور غلط قسم کے یہ دھندے جو ہیں، سارے ختم ہو جائیں گے اگر یہ منظر ہمارے سامنے رہے گا کہ اس پل سے، جسے پل صراط کہا گیا ہے، اور صراط اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو یہاں صراط مستقیم پہ چلا ہوگا، اس صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ جس کی سوچ ٹیڑھی ہوگی، جس کا سوچنا اس انداز کا ہوگا کہ ہمیشہ منفی انداز سے سوچنے والا ہوگا، اور ہمیشہ باتوں میں کیڑے نکالنے والا ہوگا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور اسے پٹک دیا جائے گا، وہ صحیح راستے تک اور صحیح منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس آیت کو آپ یاد رکھیے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو تم میں سے اس پر سے گزرنا ہوگا، چلنا ہوگا۔ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، حتمم مقضیہ، طے شدہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کو وہاں اس کا ورود وہاں پہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیے دوسرا منظر کہ جب آج کسی سے کہا جاتا ہے، اس وقت ان سے کہا جاتا تھا، یہ آیتیں سنائی جاتی تھی، پل صراط کا تذکرہ کیا جاتا تھا، جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ آج ہم بھی سوچیں، اگر ہم نہیں کہتے لیکن دل میں کہیں ہے، ہماری سوچ بھی شاید ایسی ہے، اس لیے ہمارے عمل میں، اس لیے ہمارے کرتوتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات جو بینات ہیں، جو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اگر کوئی اندھا بنے گا، جان بوجھ کر بہرا بنے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ آیات ایسی ہیں کہ آسانی سے اور ٹھیک طرح سے سمجھ آ جاتی ہیں، دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب انہیں یہ آیات سنائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، ذرا دیکھو اپنی حالت اور ہماری حالت دیکھو، اپنی مجلسیں دیکھو، ہماری مجلسیں دیکھو، اپنے گھر دیکھو، ہمارے گھر دیکھو۔ وہ کہتے ہیں ہماری بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہماری لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، ہمارے بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ حقیقت تو یہی تھی، وہاں تو غلام تھے حضور کے ساتھ، وہاں تو فقیر قسم کے لوگ تھے، وہاں تو خباب تھے، وہاں بلال تھے، وہاں بہت غریب قسم کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف دیکھو، ہمارے پاس دولت ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یہاں بھی ہمیں دیا ہے، وہاں بھی دے گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی ہماری سوچ کچھ اسی قسم کی ہے، ہمارے پاس سب ہے، اللہ ہم سے خوش ہے،
ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تم کیا بات کرتے ہو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کے پاس بہت تھا تم سے زیادہ، ان کے پاس بڑا تھا. قارون جیسا انسان جس کی خزانے کتنے تھے، ایک مضبوط جماعت ان کے کنجیاں جو تھے، ان کے خزانوں کی کنجیاں مشکل سے اٹھاتی تھی. قارون گزر چکا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم کتنی بڑی مضبوط اور کتنی امیر قوم تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم اور دوسری جو ہے بہت ساری قومیں بہت زیادہ امیر تھی. فرعون کتنا امیر تھا، نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کہا ان کے پاس بھی تھا لیکن ہم نے ان کو ہلاک کیا. دولت ہونا بری بات نہیں. اگر ہم دیکھیں گے انبیاء میں سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، بہت بڑی دولت کے مالک بھی تھے، نبی بھی تھے. صحابہ میں آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، کافی دولت تھی لیکن مومن بھی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے. دولت کا ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی کا ہونا، اچھا بنگلہ آپ کے پاس ہے، اچھا عہدہ آپ کے پاس ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، اس کا ہونا برا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان رہے، زندہ رہے، اسے موت نہ آئے، اللہ کی یاد ہمیشہ رہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبھی آپ کو توفیق دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ میرا ذکر کریں. جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دعا کرے تاکہ میں اسے کچھ دوں. وہ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. لہذا سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں اللہ سے. اگر آپ ہم سے ناراض ہوئے ہیں، اگر آپ نے ہمیں اپنی مجلس سے اپنی گھروں سے یعنی مسجدوں سے نکالا ہے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری خوشنودی اور تیری رضا کے کام کریں. ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم سمجھنے والے بنیں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بنیں اور ہمیشہ